بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اور میرا بھائی انہیں ہسپتال لے کر گئے تو پہلی بار ہم نے اسے دیکھا۔ اس کا نام سارا تھا۔ وہ نرسنگ کی ٹریننگ کے لیے وہاں آئی تھی۔ جس شعبے میں امی کا چیک اپ ہونا تھا وہاں پر نرسنگ ٹریننگ کی عمارت قریب ہی تھی۔ سارا بے حد خوبصورت تھی۔ 14ویں کا چاند کہوں تو بیجا نہیں ہوگا۔ اتنی حسین صورت میں نے زندگی بھر نہ دیکھی۔ بھائی بھی اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا حسن ہی ایسا تھا کہ ایک بار نظر ٹک جاتی تو پھر نہ ہٹتی۔ اتفاق سے امی کا چیک اپ کرانے کو جو ڈاکٹر آئی تھی وہ بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو تفصیل امی بتاتی جاتی ڈاکٹر کی ہدایت پر وہ لکھتی جاتی۔ ہم جب ہسپتال سے نکلے وہ ہمیں دوسری بار راہداری میں مل گئی۔ میں نے اس سے کہا، امی کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو کس نمبر پر ٹرائی کریں؟ بولی، آپ میرا نمبر لے لیں، جو بات کرنی ہو میں کرا دوں گی۔ جس دن آپ کو ہسپتال آنا ہو مجھے مطلع کر دیں، آپ انتظار کی زحمت سے بچ جائیں گی۔ سارا سے فون پر بات ہوتی۔ جب ہم ہسپتال جاتے وہ ہمیں مقررہ وقت پر منتظر ملتی۔ وہ ہماری معاونت کرتی۔ یوں اس کی دوستی ہم سے ہو گئی۔ وہ نرسنگ ٹریننگ مکمل کر چکی تھی اور اب واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے امی کو بتایا کہ وہ 8 سال کی تھی جب امی ابو میں اختلاف ہوا تو والدہ کو والد نے طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ تب سے اب تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو ان سے لے لیا تھا۔ وہ خرچہ بھی نہیں دیتے تھے۔ بڑی مشکل سے ماں نے FA تک تعلیم دلوائی اور پھر ٹریننگ کے لیے یہاں آ گئی۔ ہماری امی رحم دل اور ہمدرد واقع ہوئی تھیں۔ انہوں نے سارا کو بیٹی بنا لیا۔ یوں اس کا کبھی کبھار آنا جانا رہتا۔ وہ پھر سے اپنے شہر چلی گئی۔ کچھ عرصے سے اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ ایک دن اچانک ہی اس کا فون آ گیا کہ وہ والدہ اور بہنوں کے ساتھ ہمارے ہی شہر میں شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ ہسپتال میں کوارٹر حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی کیونکہ اسے یہاں ملازمت ملی تھی۔ فی الحال ان لوگوں نے کرائے پر مکان لیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سارا اچھی عادات کی مالک تھی۔ وہ ہنس مکھ اور خوش اخلاق تھی۔ امی سے پیار کا اظہار کرتی تو والدہ بھی اسے یاد کرتی۔ جب وہ کئی دنوں تک نہ آتی تو مجھے کہتی، بیٹی سارا کو فون تو کرو، کیا وجہ ہے وہ ابھی تک نہیں آئی؟ عید پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ یا جوڑا لے کر رکھتی۔ غرض کی ماں جیسے بیٹی کو چاہتی ویسے ہی سارا کا خیال رکھتی۔ میرے علاوہ آصف بھائی کے پاس بھی اس کا نمبر تھا۔ جب وہ مصروف ہوتی امی بھائی سے اس کا نمبر ملوا لیتی اور بات کرتی۔ امی کو اپنی صحت کے بارے میں تشویش تھی اور سارا انہیں اس لحاظ سے گائیڈ کرتی۔ اتفاق سے بھائی کا آفس بھی اسی ہسپتال کے نزدیک تھا جہاں اسے نوکری ملی تھی۔ بس وہ اس سے ملنے 1-2 بار ہسپتال گئے۔ نہ جانے کب فون پر دونوں میں دوستی ہو گئی کہ بھائی ہم سے بتائے بغیر اس کے گھر بھی آنے جانے لگے۔ ان ملاقاتوں کا سلسلہ 2 سال تک چلا مگر انہوں نے ہمیں کوئی بات نہ پتہ چلنے دی۔ وہ ویسے بھی ہمارے گھر کبھی کبھی آتی، امی سے اور مجھ سے مل کر چلی جاتی۔ ایک دن مجھے شک ہوا کہ بھائی چپکے کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتا ہے۔ میں نے ذرا ٹو لگائی تو انہوں نے بتا دیا کہ سارا فون کرتی ہے۔ کیا اسے پسند کر لیا ہے بھائی؟ وہ بولے، ہاں ایسا ہی سمجھو، کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہے۔ یہ بھی اچھی ہے، تم اس کے بارے میں سوچو، پھر امی کو منا لیں گے۔ میں بھائی کی بات سن کر گمسم ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی میرا بھائی کوئی ایسا ویسا نوجوان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ بھائی کی پسند میرے والدین کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی امی ابو آپ کی شادی اپنوں میں کرانا چاہتے ہیں،
کیونکہ امی تو چچا کے گھر بات بھی کر چکی ہیں، وہ سارا سے شادی کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ میری بات بھی صحیح تھی۔ جب وہ چپ ہو گئے، مجھے کوئی جواب نہ دیا، تو میں نے کہا کہ بھائی جان ذرا سنبھل کر چلیے گا۔ والدہ کو میں نے بتانا ضروری سمجھا کہ بات بڑھنے سے پہلے بھائی کو تھام لیں۔ مجھے ڈر تھا کہ ابو کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گے اور عجیب سی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ امی نے بات خود تک نہ رکھی اور باتوں باتوں میں والد کے گوش گزار کر دی، کیونکہ وہ ان سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھیں۔ والد یکدم بگڑ کر بولے کہ یہ اس لڑکے کو کیا ہو گیا، پہلے تو کبھی اس نے زبان نہیں کھولی۔ والدہ نے سمجھایا کہ نوجوان لڑکا ہے، آپ اسے کچھ نہ کہیے گا، میں خود سمجھا لوں گی۔ مگر بات شاید سمجھانے سے آگے بڑھ چکی تھی۔ جب والدہ نے تنبیہ کی تو شاکر بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے زندگی میں نے گزارنی ہے، جان لیں کہ اگر کوئی زبردستی فیصلہ تھوپا تو میں گھر سے چلا جاؤں گا۔ والدہ اس دھمکی سے ڈر گئیں۔ شاکر ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تاہم میں نے امی کو تسلی دی اور بھائی کو بھی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ جو ہو اچھا ہو۔ اب سارا نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا، شاید بھائی نے ہی اسے منع کیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے بھائی سے کہا کہ آپ ہمیں سارا کے گھر لے چلیں، ہم دیکھیں تو صحیح وہ کیسے لوگ ہیں۔ بھائی ہمیں اس کے گھر لے گئے تو اس کی بہن اور والدہ بہت خوش ہو کر ملیں، ہماری خاطر مدارت کرنے لگیں۔ انہیں لگا شاید ہم نے سارا کو پسند کر لیا ہے، ہمیں یہ اچھی لگی تھیں۔ ہم بہنوں نے امی کو منا لیا کہ فی الحال اب بھائی کو اکیلا نہ چھوڑیں، بلکہ ان لوگوں کے گھر آنا جانا رکھیں۔ نہ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیچنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ امی نے بھی بیٹے کی ان لوگوں میں گہری دلچسپی کو سمجھ لیا تھا۔ کوئی ماں اپنی اولاد کی خوشیوں کو تاراج دیکھنا نہیں چاہتی، ایسے میں جب کہ اس کا بیٹا اکلوتا ہو۔ ابو کو منانا امی کا کام تھا، ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ سچ کہوں تو پہلی نظر میں مجھے بھی سارا اچھی لگی تھی۔ امی نے ایک دو بار سارا، اس کی والدہ اور بہن کو گھر میں مدعو کیا۔ شاید وہ چاہتی ہوں کہ والدین کو بھی ایک نظر دیکھ لوں، پرکھ لوں تو بات آگے بڑھائیں، مگر والد صاحب چچا کے گھر ہی بھائی کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس قدر سنجیدہ ہو گئے کہ میری بیوی اور بچیاں بھی اپنے بھائی کی ہمنوا ہو گئی ہیں۔ ہم تو بھائی کی خاطر ایسا کر رہی تھیں، مگر مجھے پتا تھا کہ اب بھائی ویسے بھی نہیں ماننے والا۔ وہ ہر اتوار کو کھانا سارا کے گھر کھاتے، مگر ہمیں نہ بتاتے۔ میں نے حالات سے باخبر رہنے کے لیے سارا کو اس قدر اعتماد میں لیا کہ وہ مجھے اکثر فون پر بتایا کرتی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب سارا کی بہن میرے بھائی سے اصرار کرتی کہ اپنی والدہ سے کہو رشتہ لے کر آئیں۔ امی کب تک اسے گھر بٹھا کر رکھیں گی؟ جب بھی کوئی اچھا رشتہ آیا وہ انتظار نہیں کریں گی۔ یہ حقیقت تھی، سارا اتنی حسین تھی کہ بڑے بڑے گھرانوں کے نوجوان اس سے شادی پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ کچھ ڈاکٹر لڑکوں کے رشتے بھی آئے ہوں۔ اب کی جب ان خواتین نے بھائی سے اصرار کیا تو انہوں نے امی سے کہا کہ آپ جلد از جلد ان کے گھر چلیں، کیونکہ میں برسر روزگار ہو چکا ہوں۔ آخر آپ دیر کیوں کر رہی ہیں جب کہ لڑکی پسند کر لی ہے؟ امی نے ایک بار والد سے بات کی تو وہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں بھائی کو بھی چھوڑ دوں اور اپنا مسلک بھی چھوڑ دوں، ان لوگوں کا عقیدہ ہم سے الگ ہے، میں کبھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ والد کے غصے سے سبھی ڈرتے تھے، امی بھی سہم کر رہ گئیں۔ ہم بیٹیوں کی تو ہمت نہ ہوتی۔ امی نے بیٹے کو صاف طرح بتا دیا کہ تمہارے والد اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں، آگے کی تم خود سوچ لو۔ بھائی نے مجبور ہو کر سارا کی ماں کو یہ بات بتا دی کہ رشتہ لینے میرے والدین نہیں آئیں گے۔ میں انہیں منانے کی کوشش کر چکا ہوں مگر ناکام ہوں۔ سارا کی ماں نے بھائی سے کہا ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ نہیں، ہم نے تمہاری شرافت اور محبت دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے گھر والے شادی میں شامل ہوں یا نہ ہوں، تم بے شک اپنے دوستوں کو لے آؤ، میں نکاح کر دوں گی، مگر رخصتی تبھی کروں گی جب تمہارے گھر والے
سارا کو اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہوں گے۔ اس طرح مجھے اطمینان ہوگا کہ میری بیٹی کا رشتہ پکا ہے، تبھی دوسری کے لیے تگ و دو کروں گی۔ سوچو، اگر آج میں مر جاؤں تو میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ ان کی باتوں کا اثر میرے بھائی کے دل پر ہوا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے گھر گئے اور یوں سارا کی ماں نے بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ بھائی نے کہا کہ جب تک امی ابو راضی نہیں ہوتے اسے اپنے پاس رہنے دیجیے، میں اسے اکیلے گھر میں کہاں اور کیسے رکھوں گا۔ بھائی نے سارا کو اپنا لیا اور ان عورتوں کا سہارا بن گئے، مگر ہمیں انہوں نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی، بلکہ شادی کے بعد رات کو بھی گھر آ جاتے۔ انہوں نے والد کے ڈر سے اپنے معمولات میں تبدیلی نہ لائی۔ بھائی کی انہی دنوں کمپنی کی طرف سے سعودی عرب جانے کا ویزا ملا۔ بھائی بہت خوش ہوئے کہ وہاں جا کر بیوی کو بھی بلوا لوں گا۔ اب بھائی وہاں سے سارا سے رابطہ رکھتے اور باقاعدہ پیسے بھجواتے۔ ہر ماہ معقول رقم سارا کے گھر والوں کو ملنے لگی۔ رقم وہ سارا کی والدہ کے نام بینک میں بھجواتے کیونکہ انہیں یہی ہدایت تھی، مگر بھائی کو سعودی عرب جا کر اندازہ ہوا کہ یہاں بیوی کو بلوانا اور ایک ساتھ رکھنا مشکل ہے۔ 3 سال بعد وہ چھٹی پر آئے۔ جب ساس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ سارا گھر نہیں ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ اس کی خالہ اسے لے آئی ہے، کیونکہ یہاں رہتی ہے تو اس کے رشتے آتے ہیں اور کسی کو نہیں بتا سکتی کہ بیٹی شادی شدہ ہے، صرف اور صرف اس خوف کی وجہ سے کہ تمہارے والد کو علم نہ ہو جائے۔ بھائی کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ انہوں نے کہا اب تو میں آ گیا ہوں، آپ میری بیوی کو بلوا لیں، میں خود اسے اپنے ساتھ الگ گھر میں رکھوں گا، کوئی اسے قبول کرے نہ کرے، میں تو اتنا کما چکا ہوں کہ الگ بھی رہ سکتا ہوں، اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ سارا کی والدہ آنا کانی کرتی رہیں۔ آخر ایک روز کہہ دیا کہ طلاق دے دو یا یہ سمجھ لو کہ ہماری بیٹی سے تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی۔ بیٹی کا بہت دولت مند گھرانے سے رشتہ آیا ہے، وہ خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے، ساری دنیا کے سامنے اسے عزت سے بیاہ کر لے جائیں گے۔ تم 3 سال باہر رہے ہو، ویسے بھی اب وہ تمہاری پابند نہیں ہے۔ تم نے کون سا شادی کو رجسٹرڈ کروایا تھا؟ نکاح نامے کا پرت تک اپنے پاس نہیں رکھا، گھر والوں کے ڈر سے۔ میں نے وہ سارے پرت پھاڑ دیے ہیں، تم دعویٰ بھی کرو تو نہیں کر سکتے، تم ہی جھوٹے بنو گے۔ بھلا کوئی اتنے سال بھی بیوی کو چھپاتا ہے اور نکاح کو خفیہ رکھتا ہے؟ شادی تو وہ ہوتی ہے جس میں لڑکے والے بھی شریک ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر بھائی جان بولے، خالہ جی نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا، میں کورٹ میں دعویٰ کروں گا۔ ہاں ہاں شوق سے جاؤ، اپنا تماشا لگاؤ، وہ شخص جو بیوی کو گھر نہیں لے جا سکتا وہ کورٹ کیا جائے گا؟ بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ اس چلاک اور مسکین بڑھیا نے ہاتھ کیا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے تمہیں سبق ملا ہے کہ جلد ہی ان لوگوں کی اصلیت کھل گئی، اب مانو تو ان کا پیچھا ہرگز مت کرو، اپنی عزت مزید گھاٹے میں مت ڈالو، جس خاموشی سے نکاح کیا تھا ویسے ہی طلاق بھی دے دو۔ اگر تم اس بندھن کو شادی کہتے ہو، بہرحال جو تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، تم کیونکہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا ایک بار میں سارا سے بات کر لوں، وہ کیا کہتی ہے؟ صاف ظاہر ہے بیٹی بھی وہی ہے جو ماں ہے، اب تمہارا رابطہ نمبر اس کے پاس ہے، کہیں سے بھی فون پر رابطہ کر سکتی ہے، وہ ایک ملازمت پیشہ اور نرس ہے، اتنی تو بے بس نہ ہوگی کہ تمہیں ایک فون بھی نہ کر سکے۔ بھائی پریشان بہت تھے مگر میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ سارا نے 2 ماہ کی چھٹی لی تھی۔ میں نے ہسپتال جا کر اس کی ایک سہیلی سے پتہ کیا اور نمبر لے کر فون کیا تو اس نے مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں تم لوگوں کو نہیں جانتی، اگر اپنی عزت پیاری ہے تو دوبارہ فون مت کرنا۔ ہمیں سارا جیسی دھوکے باز پیاری نہیں تھی، ہمیں تو اپنے والدین اور ان کی عزت پیاری تھی، لہٰذا ہم بہنوں کے سمجھانے سے بھائی نے دل پر صبر کر لیا اور محبت کے نام پر خاموش رہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے بھائی کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی۔ اگرچہ ہماری بھابھی اتنی خوبصورت تو نہیں ہے
جتنی کہ سارہ تھی، مگر اس سے کہیں بڑھ کر وفادار ہیں، ہمارے گھر کی عزت ہیں اور ہم سب کو اپنا سمجھتی ہیں۔ خدا سارہ جیسی لڑکیوں سے سب کو بچائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔